بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتیں اور ایڈمنسٹریشن ایک پیج پر ہیں، کیونکہ جو بھی عدالت کوئی آرڈر ایشو کرتی ہے، کوئی آرڈر جاری کرتی ہے، تو پولیس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی 2-3 دفعہ دیکھا ہے، اور اب بھی، جیسے کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو روکا تھا کہ آپ نے ان کو ہراساں نہیں کرنا، مگر شیخ رشید صاحب کو انہوں نے رات گئے، پرچہ بنایا، اٹھایا، ان کو ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور ان کو اریسٹ کر کے آپ بارہ تھانے میں لے گئے اسلام آباد کے۔ یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو عدالتیں اور ایڈمنسٹریشن ایک پیج پہ ہے، یا پھر عدالتوں کا تقدس نہیں کیا جا رہا، پولیس ماننے کو تیار نہیں ان کے کیا کہتے ہیں آرڈرز۔ آپ کے سامنے آرڈر عدالت جاری کرتی ہے، جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے، مگر پولیس لے کے رفو چکر ہوگی اسلام آباد کے لیے، پھر عدالت نے اس کو کیا کہتے ہیں خارج کر دیا اس اپلیکیشن کو ہی۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ قانون کی کتنی لا قانونیت ہو رہی ہے، کتنا اس کا تقدس کیا جا رہا ہے، اور عدالتوں کا کتنا تقدس کیا جا رہا ہے۔ معزز ججز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ملزم کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور ملزم کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز، آئی جی صاحب پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اس ٹائم سچویشن ہے۔ شیخ رشید صاحب کو ان کو عدالت میں آج پھر پیش کیا گیا، عدالت میں انہوں نے کیا کہتے ہیں جو بیان دینا تھا یا جو بھی انہوں نے کارروائی کرنی تھی وہ انہوں نے کی، مگر جو شیخ رشید کے ساتھ پولیس کی جو کہ ہٹ دھرمی ہے، وہ اگر آپ کے سامنے رکھیں تو وہ یہ کہ پولیس ان کو ایز اے ٹیررسٹ کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ایک دہشت گرد کو کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ایسے ان کو ٹریٹ کر رہی ہے۔ یعنی کہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کو سونے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو سگار نہیں دیا جا رہا، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، کیا زمین پہ سلایا گیا ہے، کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور جو وہ ایس ایچ او، ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ ایس ایچ او کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، جیسے ایک کہ انہوں نے ابھی نندن کو پکڑ لیا ہے یا پھر کلبھوشن یادو کو پکڑ لیا، ایسے لگ رہا تھا۔ تو یہ حالات کس طرف جائیں گے آپ کے سامنے۔ دوسرا، عمران ریاض خان صاحب، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے جج کے سامنے بڑا واضح ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جج صاحب، لاہور عدالت میں پیش کیا گیا سیشن کورٹ میں، کہ جج صاحب میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس کا مجھے افسوس ہو یا جس کا میں نے کوئی معافی مانگنی ہو، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں۔ دوسرا، انہوں نے میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہا، جو ادھر میڈیا کے لوگ گھوم رہے تھے تو انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ میری والدہ کے تو اور بھی بیٹے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن ارشد شریف صاحب کی والدہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک قوم کا ہیرو جس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی والدہ ویل چیئر کے اوپر انصاف مانگنے کے لیے انہی عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ انصاف کا اس ٹائم کیا کہتے ہیں پاکستان میں نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انصاف ہے، یہ سویلائزڈ کنٹری جتنے بھی ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کتنا انسویلائزڈ ہے۔ تو اندازہ لگائیں آپ کہ پاکستان میں جو رولز، جو عام شخص کے لیے قوانین ہیں، وہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ بڑے لوگ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دانے تک پہنچا کر بھی ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ابھی بھی ہمیں کچھ اور کر کے جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان میں ایک آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف نے ایک بہت سخت ترین شرط رکھی ہے کیا کہتے ہیں حکومت، جو مراسلہ حکومت ہے اس کے سامنے۔ اب مراسلہ حکومت جو ہے اس نے اس شرط کے مد نظر
پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے کہ وہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں معاملات کو۔ جو ایپکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے آج، مگر پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ کیوں؟ اعجاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت بھی دی، ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، مگر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، شرط کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور جس عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ناسور ہے، یہ فساد ہے، یہ انتشار پیدا کر رہا ہے پاکستان میں، اب اسی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ ایسی کیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے بغیر، عمران خان صاحب کے بغیر نہیں ہو رہا، اور آئی ایم ایف نے ایسی کیا شرط رکھی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، آگے 7 فروری کو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے خود بذات خود دعوت دی ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ اس میں شرکت کریں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا کوئی نئی چال ہے حکومت کی؟ کیا فراڈ ہے یا کوئی نیا مطلب کہ کیا کہتے ہیں حکمت عملی تیار کی ہے مراسلہ حکومت نے عمران خان صاحب کو کسی اور سطح پہ پہنچانے کے لیے؟ یہ ساری چیزیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے بڑی سٹرونگ شرط رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو پہلے ایک پیج پر لائیں، کیونکہ آپ کی حکومت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کسی اور کی حکومت آ جائے اور ہمارا یہ جو معاہدہ ہے، ہم جو آپ کو پیسے دینے جا رہے ہیں، جو آپ کے کشکول میں ڈالنے جا رہے ہیں پیسے، یا جو آپ کشکول میں مانگ رہے ہیں پیسے، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو اس لیے جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پر لائیں، پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو قائم کریں۔ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کافی دنوں سے، جو عدم استحکام سیاسی تھا، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ تو پاکستان میں جیسے سعودیہ نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کو پیسے دینے سے پہلے یہی کہا کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں، پھر ہمارے انویسٹرز بھی آئیں گے، پھر ہمارے بزنس مین بھی، ٹریڈ یونینز کے لوگ بھی آئیں گے، انویسٹ بھی کریں گے، اور ہم بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آئی ایم ایف نے بڑا واضح کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں پاکستان میں، آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں 6-7 دن کا، آپ جتنی تمام پارٹیز ہیں، جو بھی 7 فروری کو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے خود دعوت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر یہ جو شرط رکھتا ہے اور یہ شرط مراسلہ حکومت نہیں کمپلیٹ کر پاتی، تو آئی ایم ایف نے جو ان کے کشکول میں جو یہ چلر مانگنے جا رہے ہیں، یہ جو چندہ مانگتے پھر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم بھیک مانگنے آئے ہیں مگر مجبوری ہے، تو کیا عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ کیوں بیٹھیں گے؟ کس وجہ سے بیٹھیں گے؟ یہ لاجیکل سوال ہے، کیونکہ جو شخص کہتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، جو شخص انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے پاکستان میں، کرپشن کے خلاف ایک اس کا نیریٹو ہے، وہ شخص کرپٹ لوگوں کے ساتھ سلام بھی نہیں لیا اس نے پورے 3 سال کی اسمبلی، 4 سال کی اسمبلی میں، تو وہ ان کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ ایک شخص، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ مطمئن نہیں کر پاتے، پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، تو آئی ایم ایف نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ آپ اگر ساری تمام جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر نہیں لاتے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں کرتی، تو ہم یہ ڈیل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ تو 7 مہینے کی گورنمنٹ ہے آپ کی، زیادہ رہ گئی ہے جو پیچھے اسمبلی، تو اس کے بعد تو نئی حکومت آنی ہے، تو ہمارا معاہدہ تو ایک دن کا تو ہے نہیں کہ ایک دن کریں تو دوسرے دن ختم ہو جانا، تو نئی حکومت کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ ہونا ہے، تو اس لیے آپ پہلے اپنے کنٹری میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کی 33 سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں گے، تو ان سیٹوں کے اوپر پہلے تو عمران خان صاحب نے خود لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اب وہ فیصلہ ختم کر کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پہلے ایم این ایز وہاں سے الیکٹ تھے انہیں کو کیا کہتے ہیں کمپین کرنی چاہیے، اور وہی دوبارہ اپنے نامینیشن فارم فل کر کے سینڈ کریں الیکشن کمیشن کو، وہی کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تو 7-8 مہینے کی اسمبلی ہے اور 7-8 مہینے کے لیے یہ سیٹس
دوبارہ آئیں گی، اس لیے اس کے اوپر زیادہ سٹرگل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ، کیونکہ اگر میں خود ان ساری سیٹس کے اوپر الیکشن لڑتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے کمپین کرنی پڑے گی، تو میری جو ٹانگ کی جو گولیاں لگی ہیں اور اس کی جو حالت ہے وہ کمپلیٹلی اب سیٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے بڑا ایک زبردست فیصلہ کیا کہ جو کینڈیڈیٹس پہلے کھڑے تھے انہی سیٹس کے اوپر وہ دوبارہ کھڑے ہوں اور دوبارہ الیکشن لڑیں، اور پارٹی فنڈ الیکشن سے لڑیں، پارٹی کے فنڈ سے، اور دوبارہ اسمبلیز میں جائیں یا نہ جائیں وہ بعد کی بات ہے، مگر پاپولرٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر میں الیکشن نہیں لڑتا یا 33 سیٹوں، کیونکہ آگے پھر جنرل الیکشن آنا ہے اور پھر 272 سیٹ جو ان کے اوپر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ پراپر طریقے سے الیکشن کے لیے تیاری کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب کہ بڑا اہم فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا، خوش آئند فیصلہ ہے جو پولیٹیکل کیا کہتے ہیں اسٹیبلٹی بھی ہے اس کے حساب سے، اور ویسے بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی زندگی کے خطرات لائق ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر جو ان کا مخالفین شخص ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے نکالا جائے، عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں، مزید دیکھیں کیا سیاسی منظر آگے آتا ہے، کیا فیوچر ہے پاکستان کا سیاسی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔